السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ اسلامی اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ، جو 8واں مہینہ کہلا جاتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اس شعبان کے مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی رجب اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، اور
اپنے جسم پر بار نہ ڈالو، اپنے جسم پر بوجھ نہ ڈالو، اپنے جسم کو کسی عمل کے لیے مجبور مت کرو، اپنے علم و عمل کو لوگوں کے سامنے مجبوری ظاہر نہ کرو، اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے مشقت ظاہر نہ کرو۔ آسانی اور فراوانی شریعت کے اندر جو چیزیں بتائی اور سمجھائی گئی ہیں وہ کسی شریعت کے اندر، کسی مذہب، کسی کتاب، کسی دین کے اندر وہ باتیں نہیں، وہ سہولیات نہیں جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی ہیں۔ آدمی نماز پڑھے لیکن نماز میں اپنے جسم کو نہ تھکائے، آدمی روزہ رکھے لیکن نفل روزوں کی وجہ سے اپنے جسم کو نہ تھکائے، آدمی رات میں عبادت کرے لیکن عبادت کی وجہ سے اپنے جسم کو نہ تھکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان اللہ کا مہینہ، رجب شہری و شعبان شہر اللہ ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ میری امت کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سامان پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، دن و رات کے اعتبار سے، گرمی اور سردی کے اعتبار سے اللہ نے کون سی ایسی چیز سے انسان کو محروم کر دیا؟ کسی چیز سے اللہ نے انسان کو محروم نہیں کیا۔ اگر ہم کسی اندھے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نابینا ہے تو وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم دیکھتے پر بھی ناسمجھ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، سب کچھ دیکھتے پر بھی، سنتے پر بھی عقل نہیں رکھتے۔ اندھا نہ دیکھتے ہوئے بھی عقل نہیں رکھتا ہے، ایک مرتبہ آپ کی آواز اپنے کانوں سے کیچ کر لے، محفوظ کر لے، تو پھر دوبارہ آپ کی آواز کو سن کے کہتا ہے آپ تو فلاں صاحب ہیں، فلاں جگہ پہ آپ مجھ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے بس اسٹاپ پہ اتر کر اپنے گھر پر پہنچنے کے لیے اپنے قدموں کے نشان، اپنے قدموں کے نمبروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ یہاں میرا گھر آئے گا۔ وہ ایک لکڑی کے سہارے، وہ لکڑی اس لیے کہ سامنے کوئی گڑا تو موجود نہیں، یا کوئی ڈیویڈر تو موجود نہیں، کوئی گاڑی تو نہیں ہے، یا دوسروں کے اشارہ دینے کے لیے ایک آدمی رات میں قندیل لے کر جا رہا تھا۔ دیہاتوں میں اور زمانے میں شہروں کے اندر بھی عورتیں پانی بھر کر لے جایا کرتی تھی۔ پورے محلے میں بڑی مشکل سے 3-4 گولیاں ہوا کرتی تھی، کنویں ہوا کرتے تھے، اور عورتیں رات میں پانی اکثر اس لیے لے جاتی ہیں کہ دن میں لوگوں کے سامنے بے پردگی ہو جائے گی، رات میں جن عورتیں جمع ہو جاتی اور پانی اپنے گھروں میں محفوظ کرتی، یا اس وجہ کی صبح جب شوہر ہمارے اپنے کام کاج کو جائے تو پانی کی کبھی محسوس نہ ہو۔ بہرحال صبح کو چند بکیٹیں بالٹیاں لے کر اپنے گھر میں محفوظ کرتی، رات میں محفوظ کرتی۔ ایک اندھا آدمی نابینا وہ لکڑی لیے قندیل چراغ لیے ہوئے جا رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو آگے نظر نہیں آتی؟ بچپن میں میری والدہ محترمہ نے واقعہ مجھے سنایا تو ابھی ایک ایک دم یاد آ گیا۔ تو اندھے کو لوگوں نے کہا آپ تو اندھے ہیں، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کرنے کی کیا ضرورت؟ دن اور رات تو آپ کے لیے ایک ہے، چاہے وہ ظلمت ہو یا اندھیرا ہو، اجالا ہو یا روشنی ہو۔ اندھے نے کہا کہ قندیل میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ راستے سے گزرنے والوں کے لیے رکھا ہے، تو کوئی مجھے ٹھوکر نہ مارے، کوئی مجھے ٹکر نہ دے، مجھے تو اپنا راستہ پتا ہے، چاہے دن میں جاؤں یا رات میں جاؤں، میں تو اپنا راستہ نام لوں گا، طے کر لوں گا، لیکن سامنے والوں کو باخبر کرنے کے لیے میں نے چراغ بنایا ہے۔
اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں. انسان سمجھتا ہے مجھے پیسوں سے محروم کر دیا گیا، کبھی سمجھتا ہے صحت سے میں محروم ہوں، کبھی سمجھتا ہے کہ فلاں نعمت میرے پاس نہیں، کام کی نعمت نہیں. جو بہرے ہیں وہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں. سکون کی زندگی کون گزار رہا ہے؟ جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، جو لنگڑا ہے، جو لولا ہے، جو اپاہج ہے، جو معذور ہے، وہی سکون کی زندگی گزار رہا ہے. پریشان زندگی کون گزار رہا ہے؟ جس کو ہاتھ پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سب چیزیں صحیح سلامت ہے، وہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. اور معذورین کو اگر پریشانی آ بھی گئی تو آسانی سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مجھے زندگی گزارنا ہے تو ان چیزوں پہ چلنا ہے. اور جن کو سب نعمتوں سے اللہ نے دیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں وہاں بھی ہاتھ ڈالوں گا، یہاں بھی پیر ڈالوں گا، اور وہاں بھی اپنا پیسہ ڈالوں گا، یہاں بھی کام کہاں کرتا رہوں گا، اور سب جگہ کی اس کو فکر لگنے کی وجہ سے اب وہ سکون میں نہیں رہا، وہ سکون کی زندگی اس کو نہیں مل رہی ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت دیکھیں، پورے جسم کے اندر اللہ نے رگوں کی جال کو پھیلایا ہے. پورے جسم کے اندر کوئی جسم ایسا نہیں ہے جہاں رگوں کا کنیکشن نہ ہو، خون کی روانگی فراوانی نہ ہو. جہاں خون کی روانگی نہیں ہوگی وہ جسم سیاہ پڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، بالکل جس طرح کسی درخت کے اور اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، جو پیڑ کے اوپر بالکل سیاہ نما ہوتا ہے، انسان کے اسکن پر، انسان کے کھال پر، اس کے جلد پر، اس کی چمڑی پر بھی ایسے ہی سیاہ نشان پڑ جائے گا جہاں خون سپلائی نہیں ہوتا ہے. اب انسان کو اپنے گھر کے اندر باتھ روم میں اگر پانی نہیں جا رہا تو فکر مند پیدا ہو جاتا ہے. ضرورت خانے میں اگر پانی جمع ہوا تو فکر لاحق ہوتی ہے. اگر باہر ڈرینیج کے پانی میں جمع ہو گیا تو فکر لاحق ہو گئی. گھر کے اندر ایک پانی لے کے ایک جگہ جمع ہو گیا، گھر دھونے پانی جانے کا راستہ نہیں ملتا ہے تو فکر لاحق ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے دینے سینکڑوں اربوں خربوں راستے جو انسان کے جسم کے اندر اللہ والے کو تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہڈیوں کی جوڑ کو تو ڈاکٹروں نے بتا دیا 360 ہے، لیکن رگوں کے جوڑ کو تو کسی نے ابھی تک نہیں بتایا. بالوں کی تعداد تو کسی نے نہیں بتائی، سانسوں کی تعداد تو کسی نے ابھی تک نہیں بتائی. سلیوا جو دھوپ جو لعاب نکلتا ہے اس کی تعداد تو کسی نے ابھی تک نہیں بتائی. لیکن سائنسدانوں نے، طبیبوں نے ایک اندازہ لگایا کہ انسان 60-70 سال اگر زندگی گزارتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر وہ بڑھاپے تک کم سے کم وہ 30,000 لیٹر کا سلیوا اس کے جسم سے نکلتا ہے. اب 30,000 لیٹر پانی اگر ٹینک میں جمع کر کے دیکھیں اور انسان اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گویا خود انسان کے جسم کے اندر ایک کنویں کی خاصیت بھی رکھتا ہے. اور پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک اگر سر کے بال نہ نکالے جائیں، چہرے کے بال نہ نکالے جائیں، داڑھی کے بال نہ نکالے جائیں، اسی طرح رکھ دیے جائیں اور بڑھاپے تک دیکھیں کہ کتنے بال اس کے نکلے ہوئے ہیں. اب ایک درخت کو بھی دیکھیں پیدا ہونے کے بعد کتنا اونچا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے. گویا زمین کے اندر جو خاصیت جو مادہ ہے اللہ نے وہ مادہ انسان کے اندر بھی رکھا ہے. جب بال کو، سر کے بال کو روزا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے تو اس کے جڑ پہ گم جیسا سلیوا نکلتا ہے. وہ بالوں کے بڑھانے میں مدد کرتا ہے، بالوں کے بڑھانے میں وہ مدد کرتا ہے. اس لیے جن کے بال سروں پہ نہیں ہوتے ان کے علاج کے لیے کم عمر میں جن کے بال ضائع ہو جاتے ہیں، سرنج کے ذریعے سے اس کے سر کے کھال پر سوئی چھپو کر لکوڈ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بال پھر دوبارہ آ جائے. اور یہ قدرتی طور پہ اللہ نے انسان نے رکھا ہے، سلیوا کا اپنا نظام بنایا ہے. انسان روتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے اسٹاک جمع ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، دماغ سے پانی نکلنے والا دماغ سے، وہ ناک سے پانی نکل جاتا ہے. اور جس کو ناک کو صاف کر دیا جاتا ہے اس کے گردن مبارک کو، اس کے پیر کو، کان سے صاف ہونے والا پانی الگ ہے،
کان سے صاف ہونے والا الگ ہے، حلق سے نکلنے والا بلغم الگ ہے۔ گویا وہی ہے کہ زمین سے اگر کوئی چیز نکالتے ہیں تو پانی نکلا، اور کوشش کرتے ہیں تو پیٹرول نکلا، اور کوشش کرتے ہیں تو ڈیزل نکلا، اور کوشش کرتے ہیں تو گریس نکلا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں۔ انسان کے اندر بھی ایسی چیزیں، اور اس کا لعاب نکلتا ہے، اور اس کا راگ نکلتا ہے، اور اس کا بلغم بھی نکلتا ہے۔ جب کھانسی اور سردی زکام ہو جائے تو ایک الگ کیفیت کا پانی اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ مکان خریدنے جا رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ روڈ فلس کتنے ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، اگر 1 ہے تو بہت اچھا، 2 ہے تو اور بہت اچھی بات ہے، تو زمین کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہ صرف جسم کے اوپر سر پہ بال بلکہ مجھ پہ بال، داڑھی پہ بال دے کر اللہ نے انسان کو زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے۔ انسان میں بد آدمی تو بغیر میک اپ کا ہی وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب نصرتی دار نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں کہ معاف کرنا بڑی بات تو یہ ہے، انسان خوبصورت بغیر میک اپ نہیں ہوتا ہے، اور جو بدنما ہوتے ہیں ان کو میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے وہ میک اپ کرے۔ خواتین تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو خوبصورت تھی، جو نورانیت تھی، اب وہ نورانیت باقی نہیں رہی ہے، یہ تو وقتی طور پہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، صرف سر اور ہمارے داڑھی اور مچھ کے بعد نہیں، زیر ناف زیر بغل کے بعد جسم کے حصے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بال کیے ہیں، صرف منہ سے پانی نہیں نکلتا، آنکھ سے پانی نہیں نکلتا، اور صرف ناک اور کان سے پانی نہیں نکلتا، صرف بول و براز سے پانی نہیں نکلتا، ضرورت پانے سے پانی نہیں نکلتا، جسم کے سوائے ناخن کے ہر حصے سے پانی نکلتا ہے۔ ہتھیلی سے پسینے کی بوندیں نکلتی ہیں، پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے، دال میں ذرا مرچ تیز ہو جائے اور گوشت کے سالن میں ذرا مرچ تیز ہو جائے، کھانے بیٹھ جائیں تو پسینے نکلتے ہیں۔ جو ذرے کے آتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ مرچ مسالہ ذرا زبان کو لگنا چاہیے تڑکا، تبھی مزہ آئے گا۔ جب منگاتے ہیں تو پسینہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا مزہ آ گیا ہے۔ پسینہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب جسم کو لگ گیا ہے۔ جن کو بجلی کی عادت ہوتی ہے تو جسم کے ایک ایک حصے سے پانی کا بوند نکلتا ہے، وہ پسینے کی شکل میں نکلتا ہے۔ انسان صرف ناک سے سانس نہیں لیتا ہے، منہ سے سانس نہیں لیتا ہے، بلکہ جسم کی ایک ایک کھال سے وہ سانس لیتا ہے۔ اگر اس کو ہوا بند ہو جائے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، لگژری کار میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک اے سی فیل ہو گیا اور گاڑی کی آف ہو گئی اور لاک ہے، چابی بھی باہر ہے، اب کھلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ مشکل آپ صبر کر پائیں گے، اس کے بعد سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، جسم کے روئے روئے سے آپ کو پسینہ نکلے گا۔ اب پسینے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ اور نوجوان ذمہ دار حضرات مسجد کی باقی کو مکمل اٹھا کر الحمدللہ اس کی صفائی کا اہتمام کیا، جنریٹر کا بھی انتظام کیا، جمعہ کے موقع پر خطبے میں، خطاب میں، نماز میں، دعا میں بدل نہ ہو، اس لیے جو بیان نے 4 لائٹ کا انتظام کر کے لائٹ کا انتظام کر دیا۔ خدا نہ خواستہ بیان کے درمیان، دعا اور نماز کے درمیان بیٹری بھی اگر ہاتھ دے دے، بیٹری بھی اگر فیل ہو جائے، سب نماز میں کھڑے ہوں گے، سب کی نیت سے یہی دعا رہے گی، امام صاحب خطیب صاحب نماز جماعت ختم کر دے تو ہم پسینے سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا، اور اس گرم ماحول سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سانس تو نام لے رہی ہے لیکن پورے جسم کو محسوس ہو رہا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے، پسینے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نظام پہ غور کریں، ہم اللہ کے نظام پہ غور کریں، جو انسان کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس کو لائے وحدہ لا شریک، ہم کیسے شکریہ ادا کریں جس کے احسانات سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور تلوؤں کی چمڑی پر، جہاں اگر بغیر چپل کے بھی اگر ہم پہاڑ پہ چلتے ہیں تو پیر پھستا نہیں، کانٹوں دار درخت پہ چلتے ہیں تو چھٹا تو ضرور ہے لیکن پیر
گھٹا لی. ایسے مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ینصرکم، بس میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ، اگر تم میری مدد کرو گے. وہ مدد کی شکل یہی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں تعاون کر رہے ہیں، مسجد میں چولہے پانی کے خرچ کے لیے انتظام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے مسجد میں چولہے پانی کا انتظام کرنا، مسجد کی ضروریات کا انتظام کرنا. ضرور یہ ثواب جاریہ کا کام ہے، ضرور یہ ثواب جاریہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا اور اس کے جان مال کو قبول کر لیا. جو اللہ نے اپنے مبارک گھر کو پاک صاف مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک ہی شکل نہیں ہے، اس میں فرائض کے بعد کے اہتمام کی جو شکلیں بتائی گئی ہیں. اللہ کا شکر گزار بننا، عبادت گزار بننا، اللہ کے حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کے بڑے ہونے پر، اللہ کے اکبر ہونے پر، اللہ کے سبحان ہونے پر، اللہ کے رؤوف ہونے پر، اللہ کے حمد ہونے پر اس کی ثنا گوئی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کہ ہمارے گھر کا بچہ ہمارا نام روشن کرتا ہو کیا ہمیں پسند نہیں آئے گا؟ ہمارا بچہ ہماری اطاعت کرتا ہو تو کیا ہمیں پسند نہیں آئے گا؟ ہمارا بچہ ہماری بات سنتا ہو کیا ہم اس کو نہیں چاہیں گے؟ اس کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں اور مزید اس کے ساتھ بھلائی اور خیر اور دعاؤں کے اہتمام کرنے کا دل چاہتا ہے بار بار. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرم کرنے والے. اللہ کسی عبادت کے محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہمیں موقع دے رہے ہیں. یہ ساری نعمتیں دے کر بھی اللہ کہتے بندو تم میرے دربار میں آؤ. یہی نہیں بلکہ میں مزید اور نعمتیں میں تم کو عطا کروں گا، اور نعمتیں میں تم کو عطا کروں گا، اور دولت سے نوازوں گا، اور نعمت سے نوازوں گا، اور احسانات میں تم پر عطا کروں گا. غیر مسلم جو خدا کا نام نہیں لیتا، مسجد تو دور کی بات، وہ مسلمان ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سکون عافیت کی زندگی دے سکتے ہیں. ایک نام لیوا مسلمان کو کیا سکون کی زندگی نہیں دیں گے؟ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسلمان کے لیے قید خانہ بنایا. جب قید خانے میں کوئی جاتا ہے، جیل میں کوئی جاتا ہے تو اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہے. اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنا کر اب بتا دیا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اپنا حکم دیا اور احکام دیے. اپنے حکم اور احکام میں اللہ نے کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا عمل بھی نہیں دیا کہ جس سے ہمیں پریشانی ہو. جسم اگر پانی قبول نہیں کرتا تو تیمم کرنے کا حکم دیا. جسم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں دیتا، ساتھ نہیں دے رہا ہے تو بیٹھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے. اللہ نے سال بھر میں ایک مرتبہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا، نفل روزے رکھنے کی جو حکم دیے، صرف اس کے اندر اطاعت کا مقصد نہیں ہے. بچہ اگر کھانا کھاتا ہو، ایک صاحب کہنے لگے کہ بچہ ہمارا کھانا کھاتا ہے لیکن چہل پہل نہیں کرتا. چہل پہل وہ نہیں کرتا ہے، دیر ہو جاتی کھانے میں تو بس وہ آرام کرتا ہے. تو ایک مرتبہ میرا بیٹھنا وہی ہوا تو میں بیٹھا. اب ان کو بولا کہ دیکھو کیسے چہل پہل کراؤں گا، بس آپ دیکھتے رہنا. کھانے کے بعد میں نے بچے کو بلایا کہ وہ بیٹا نیچے جا کے دیکھو دروازہ گیٹ بند ہے یا نہیں. تو وہ نیچے جا کے آیا، دیکھا کہ ہاں دروازہ بند ہے. تو وہ جا کے دروازہ بند کرتے بسم اللہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ نہیں الحمدللہ بسم اللہ پڑھا. اب ذرا چھت کا دروازہ بھی دیکھ لو، وہ چھت کا دروازہ بھی دیکھ گیا ہے. بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھے؟ اب تو کچھ زور سے پڑھا. اب ان سے بولا کہ میں ان کو چہل پہل کرنے کو نہیں بولا، بس ان کو ذمہ داری دیا کہ گیٹ لگا لی، اس میں چہل پہل بھی ہو گئی، بسم اللہ کے ذریعے سے دروازے کی حفاظت بھی ہو گئی، گھر کی حفاظت بھی ہوگی، بچے کی تربیت بھی ہوگی. بچے کو ذمہ داری کا احساس بھی ہوا کہ رات میں سونے سے پہلے فرش کا عرش کا دروازہ دیکھنا چاہیے اور انڈور کا دروازہ دیکھ لینا چاہیے. یہ بچے کو ذمہ داری کا احساس بھی ہو گیا ہے. تو حکمت سے کام اگر سمجھائیں گے بچوں کو تو حکمت سے کام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اندر بھی ایسی حکمت سے عبادت کا موقع دے رہے ہیں. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رہو، اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی طریقے سے کھاؤ اور میرے نام
اور تم کھاؤ تمہارا کھانا عبادت ہے، تم ذبح کرو تمہارا ذبح کرنا عبادت ہے۔ پھر رمضان میں کہتے ہیں روزہ رکھو میرے نام پہ بھوکا رہو، بھوکا رکھنا تمہارے صحت کے لیے فائدہ مند ہے، میری اطاعت تو ہے، یہ فرض تو ہے، لیکن بڑے بڑے سائنسداں، رمضان میں یہ باتیں بتاؤں گا، ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ روزہ رکھنے کا ماحول شروع ہو چکا ہے، لوگ کل بھی روزہ رکھیں، ہفتے کے بھی روزہ رکھیں۔ شعبان کا معظم مہینہ، شعبان المعظم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اصل فیصلے تو شب قدر میں ہوتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تقدیر کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ شب قدر میں کر لیتے ہیں، لیکن جو فرشتوں کو دینے کی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں عطا کرتے ہیں۔ بعض محدثین تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کا جو فیصلہ، دو چیزیں ہیں، پہلے آدمی سوچتا ہے پھر بعد میں کام کرتا ہے۔ اب اس میں دوسری مثال ہے، کہیں نکاح کرنا ہے تو جا کے فوراً تو نکاح نہیں کرتے، پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ تعلیم طے کرتے ہیں، جب نکاح وجود میں رہتا ہے جو طے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی شب، شعبان المعظم کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر دیتے ہیں اس کو، اور مقدر میں جو طے ہوتا ہے وہ تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس سے اوپر کی جو تقدیر ہے، اس سے اوپر جو نظام ہے جو لوح محفوظ ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ جیسا ایک مفسر کے بارے میں نام نہیں لوں گا، ایک مفسر کے بارے میں 15 پارے کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بڑے جامع تفسیر لکھی ہے۔ جو آدمی قرآن کی تفسیر لکھتا ہو، آج کل تو یوں ہی رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان میں بھی کوئی ہرا شمدہ پہن کر، کوئی ہرا شال اپنے گلے میں ڈال کر کسی دروازے کے پاس یا کسی درخت کے نیچے بھی اگر بیٹھ گیا تو لوگ سمجھتے ہوئے ابدال ہمارے پاس آیا ہے، کوئی مکان اللہ کا کاز بندہ آیا سمجھتے ہیں، نہ اس کا علم دیتے ہیں، نہ اس کا ایمان دیتے ہیں، نہ اس کا مذہب دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے نوجوان بچے جو یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لکھ کے آ رہے ہیں وہی کام کرنے والے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں، بہت سارے ایسے امپلائز بھی ہیں جو اپنے اپنے مقام پر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر یہ چیزیں کام الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کو بعض مرتبہ پکڑا تو معلوم ہوا وہ غیر مسلم ہے، بعض کو پکڑا تو اس کو علم کی شناخت بھی نہیں ہے، بعض کی شناخت اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ ہم یہ چیزیں دیکھ کر فیصلہ کر لیتے کہ یہاں یہ چیز ہے اس کے انسان کے اندر، یہ چیز دیکھ کر کبھی کبھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے شعبان المعظم کی رات کا، شعبان المعظم کے مہینے کا، یہ رمضان کی آسانی کے لیے، رمضان کی فراوانی کے لیے، تاکہ بندے کو رمضان میں ایک دم روزہ رکھنا دشوار نہ ہو، ایک دم روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب اور شعبان سے روزہ رکھتے ہوئے آتے ہیں۔ یوں تو ہر مہینہ 3 روزے رکھنے کا آپ کا معمول، پھر ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات روزہ رکھنے کا بھی معمول ہے۔ جو لوگ پیر اور جمعرات اور ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی باڈی ہمیشہ ایکور رہتی ہے، اعتدال میں رہتی ہے، ان کو بیماری کی شکایت بہت کم ہوتی ہے۔ جو روزے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہوتے، صرف بھوکا رہنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ گیس فارم کے اندر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عجیب نظام ہے، روزہ رکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ آپ شادی وغیرہ، اپنی نوکری، اپنی دکان کی اوپننگ، اپنی ملازمت کی انٹرویو میں لے کے پانی پینا کر بھول جائے صبح سے شام تک کے لیے خالی، یا روپے کا کھانا بھول جائے، 3 دن کے بعد آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھے آدمی رمضان پر روزہ رکھتا ہے، حد تو یہ ہے شوگر کے پیشنٹ بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے 99% لوگوں کو۔ اب جو ذہنی اعتبار سے اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ نہیں رکھوں گا تو پھر ایسا بیماری بڑھ جائے، رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، جو ذہنی اعتبار سے تیار نہیں ہوتے، پریپیئر نہیں ہوتے، وہ تو ہمیشہ سال کے 12 مہینے تو بیماری محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کا نظام ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے یہ نمازیں، یہ کھانے کا موقع دیا عید الاضحیٰ میں اور روزہ رکھنے کا موقع اللہ نے رجب اور شعبان اور رمضان میں. یہ رجب اور شعبان میں روزے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پسند سے رکھتے تھے اور نبی کی پسند ہماری پسند ہے. اس لیے ہم کہیں سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں شعبان کے مہینے میں. اور رمضان شروع ہونے کو ایک ہفتہ 10 دن باقی ہے تو اس وقت ہم روزے رکھتے ہیں. کیوں صاحب؟ مثلا شعبان کی رات میں یوں سمجھے کہ جاگنے کی رات ہے، اس لیے واٹس ایپ سے سارے دوستوں سے رابطے میں رہے. کوئی قطر میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی یو اے میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی فلاں جگہ پہ سب سے باتیں کرتے کرتے پوری رات اسی نے وقت گزار لیا. اور کوئی نمازوں پہ عبادت کرنے کا اہتمام کرتے کرتے گزار لیا. کوئی چاہیے کسیاں لے لے کر رات میں جا کر عبادت کا اہتمام کر لیا. کرا یا نہیں کرا؟ یہ پوری رات بھی نبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. لیکن امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے جیسے کھڑے ہو گئے، دل کا خیال ہے امام صاحب نماز جلدی ختم کر لیتے اور فوراً آرام کر لے تو اچھا ہوتا. یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ آدمی پوری رات عبادت بھی نہ کرے، نماز عشاء نماز فجر اگر جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات عبادت کا ثواب ہے. پوری رات جا کر فجر چھوڑ دے یا پوری رات جا کر نماز فجر میں سستی اختیار کرے یا پوری رات جا کر نماز میں اونگتا رہے تو پھر اصل جو فرض ہے اس کے اندر کمی پیدا ہوگی، اصل جو فرض ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو گئی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل منظور نہیں ہے. اسی لیے رمضان سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے روزے چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ فرض نمازوں میں کمی پیدا نہ ہو. شعبان کی رات عبادت کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، اجتماعی سے زیادہ انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا. انفرادی عبادت کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں گھر کے اندر بھی عطا فرمائیں گے. مسجد کا ماحول بنا ہوا ہوگا، گھر کو ماحول میں لانا یہ بڑی بات ہے. باہر آدمیوں کو آپ خوش کریں گے نماز نہیں ہے، گھر میں بیوی کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھ کے تلاوت کر کے عبادت کے رو کے بنا کے اس کو خوش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے. یوں تو اللہ کے گھر میں تو 5 وقت حاضری ہوتی ہے. شعبان کے رات میں بھی ہم بیان وغیرہ سنتے ہیں. جب یہاں سے گھر جائے تو گھر کے اندر مسجد کی چیزوں کو منتقل کرنا یہ بڑا کمال ہے. لیکن ہمارا خیال بالکل نہیں جاتا کیونکہ مسجد کا ماحول بنا ہوا رہتا ہے. مسجد میں جتنی دیر رہے عبادت کرتے ہیں، لوگوں سے ہم کلام کرتے ہیں اور گھر میں جانے کے بعد سونے کا معمول بناتے ہیں. کم سے کم 2-4 رکعت شعبان کے رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بڑی قابل مبارک رات ہے. 10 صحابہ سے شعبان کی رات عبادت کرنا ثابت ہے. کیونکہ اب یہ بہت سارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ عبادت ثابت نہیں ہے، تراویح کے رکعت ثابت نہیں ہے، فلاں چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں. اور یہ مہنگے عبادت کے ہیں، خلافات میں پڑھنے کے نہیں. عبادت سے کون روکتا ہے؟ عبادت سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی رات میں قبرستان گئے تھے اور ہر مہینہ ہر سال شعبان کی رات میں جانے کا اہتمام نہیں فرمایا لیکن ایک مرتبہ اہتمام فرمایا. اس لیے کم سے کم ایک مرتبہ اس رات میں جائیں. اور ہر سال ہو سکتا ہے کیونکہ آدمی اس مرتبہ اب جو لوگ اس مرتبہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالے اگلے سال وہ ووٹ ڈالیں گے، اگلے سال تو 18 کے ہو جائیں گے. جس کو اب لائسنس نہیں ملا ہو سکتا اگلے سال اس کو لائسنس مل جائے. جو اب تک نہیں گیا وہ اب جائیں، اب گیا پھر دوبارہ موقع ہوا تو جائیں اور جا کر اپنے بدنامی کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اگر بولے گے ان کی مغفرت کیا کریں گے، وہ تو بڑے ہیں، لیکن اپنی عبرت کے لیے جائیں کہ ہمارا آخری گھر یہی ہے، آخری ٹھکانہ یہی ہے، آخری آرام گاہ یہی ہے. مرحومی انتظار کرتے ہیں ہمارے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حص رکھا ہے. سورہ ملک کی تفسیر کے اندر ابن کثیر میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی سورہ ملک پڑھنے کی. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. پریشان میں دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں. دیکھا تو میرے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو خبر ہے اور یہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو فوراً
بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو میں نے ایسی آواز سنی اور دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہ قبر کے اندر سے آواز مجھے محسوس ہوئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی، 29ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ ملک جس کو کہا جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام جو کرے گا عذاب قبر سے وہ نجات پائے گا۔ یہ فضیلت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا۔ اور بندے کو جس میں مزہ آتا ہے وہ بارگاہ میں جا کر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کو اتنی بڑی نعمتوں سے فلاں فلاں چیزوں سے نوازیں گے، اور جب شہید اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں میرے بندے بتا تو دنیا کے اندر میرے نام پہ قتل ہو کے آیا، شہید ہو کے آیا، اپنی گردن کٹا کے آیا، بتا میں تیری رضا چاہتا ہوں تو کس چیز سے راضی ہے؟ ساری جنت میں سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، شہرت ہے، زیب و زینت ہے، جوانی ہے، پھولے ہیں، سب چیزیں ایک سے ایک نعمتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، نہریں بہتی ہوئی ہیں وہاں پر، سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے اے اللہ تیرے نام پہ مرنے کا، تیرے نام پہ کٹنے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ بندہ دنیا میں جس عبادت میں لطف محسوس کرتا ہے، روزے میں، نماز میں، تلاوت میں، تو مرنے کے بعد کے اللہ سے دعائش کرتا ہے کہ اللہ میں روزہ رہوں، اے اللہ میں نماز پڑھوں، اے اللہ میں قرآن پڑھوں۔ اللہ پہ تو قرآن پڑھ کے وہاں پہ سنائیں گے، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کسی عمل کی پابند نہیں بنائیں گے، کسی چیز کے پابند نہیں بنائیں گے، بس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا حدود اللہ، چند حدود اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کر کے بتا دیے، ان عبادتوں کا اہتمام کریں۔ شب برات شعبان المعظم کے شراب میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں؟ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اس پر اختیار ہے۔ لیکن ایک حدیث میں اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو بھیڑ بکریوں کو پرورش کرنے والا، بنو کلب جس کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس جتنی تعداد میں بکریاں ہوتی ہیں اتنی تعداد میں کسی اور قبیلے کے پاس نہیں ہوتی، بہت بڑی کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، انگنت جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے چمڑے پر، ان کے سکن پر، ان کی کھال پر جتنے بال ہیں، ہر جتنے بال ہیں اتنے مرحومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک ہے مومن، ایک ہے مسلمان۔ مومن وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر زندگی گزارتا، اور مسلمان وہ ہیں جو عادت کے مطابق کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، جیسے ہم اور آپ ہیں عام طور پہ، ہمیں دنیا بہت سارے لوگ ہیں جو ایمانی صفات میں مومن ہیں، لیکن عام طور پر ہم سے کبھی نمازیں چھوڑ گئی، کبھی شریعت چھوڑ گئی، کئی بولے بعد میں دیکھ لیں گے، کبھی بولے بعد میں کر لیں گے، تو ان کی اب خطائیں ہیں، اللہ اپنے مرضی کے مطابق ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 14 دن جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جن کی مغفرت کرنا اللہ کو منظور ہے، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب مومن بندے ان کی جو رشتے دار ہیں، ان کے والدین ہیں، مرحوم ہیں یا اولاد ہیں یا ان کے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، عیسیٰ اقربا ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، جس کی دعا اللہ کو منظور ہو اور جس کا رونا اللہ کو منظور ہو، جس کا عمل اللہ کو منظور ہو، اللہ قبول کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ سبب ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا، اور کوشش ہمیشہ نہیں کرنا ہے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض نہ ہو، ہم سے شراب پینا نہ ہو اور ہم سے کفریہ اعمال نہ ہو، چونکہ ایسی مقدس راتیں، ایسے مقدس دنوں سے اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے جو سب سے پہلے شرک کرنے والا ہو، اور دوسرے درجے پر والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرے درجے پر جو رشتے داروں میں قطع تعلق کرتا ہو۔
لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ شوہر اپنے بیوی سے رشتہ بے وجہ توڑتا ہو، یا بیوی اپنے شوہر سے بلا وجہ رشتہ توڑتی ہو، یا بہو اپنے سسرال سے بلا وجہ رشتہ توڑ رہی ہو، یا سسرال والے اپنی بہو کو بلا وجہ نظر دلانے کی کوشش کرتے ہو، یا بھائی بھائی سے بلا وجہ دشمنی اختیار کرتا ہو. ہزار دشمنی ہونے کے باوجود بھائی بھائی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہزار دشمنی ہونے کے باوجود بہن بھائی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ خونی رشتہ ہے. ہزار دشمنیاں ہونے کے باوجود ماں باپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور جو رشتے اللہ کی نظروں میں ختم نہیں ہو سکتے، ہم اور آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور رشتہ توڑنے کی کوشش جو کرنے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نہ جمعہ کا مبارک دن نصیب کرتے ہیں، نہ شعبان کی رات اللہ ان کو نصیب کرتے ہیں. ماں باپ کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا نوکری کا معاملہ ہے، گورنمنٹ نوکری کا معاملہ ہے، فلاں نوکری کا معاملہ ہے، حاضری کا معاملہ ہے، اس لیے کوئی چھٹی نہیں لگا سکتا، آپ دوسرا انتظام کر لیجیے، اس کو بولیے اس کو بولیے، یہ بکواس ہے. یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عمل کے ذریعے سے بتایا، وہ شعبان کی رات میں انشاءاللہ اتوار کی رات میں بتاؤں. چونکہ وہ ذرا تفصیل واقعہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں بظاہر کسی کو نقصان جو نظر آتا ہے وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بھی بلکہ 100 گنا بڑھا کر اللہ اس کو مال کی نعمت سے نوازتے ہیں. جس طرح آدمی زکات دینے سوچتا ہے کہ 1 لاکھ میں 2,500 نکال رہا ہوں تو لاکھ میں 2,500 کم ہے، یہ عقل کہتی ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، اللہ اس مال کو پاک کرتے ہیں اور اس مال کے بارے میں حساب کتاب نہیں کریں گے، اور اس مال میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے. جو مال آپ کے پاس 10 لاکھ موجود تھا لیکن آپ کو ایسی پریشانی لاحق ہو گئی، یا کوئی ایسا ڈکیتی چور آپ کے گھر پہ آیا، ایک چور کے بھی آپ کے گھر کے اندر باقی نہ رہی، تو جس مال میں برکت نہ ہو وہ مال کس کام کا؟ اور 1 لاکھ کا اس نے زکات ادا کر دی ہے، اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کی، برکت دی، صحت دی، نعمت دی، دولت دی. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ بالکل بھی یہی نہیں. ماں باپ کی خدمت کے موقع پر خصوصاً نوجوان اپنی دل کی دھڑکنوں سے غور سے سنے. یہ بہانہ آپ کا عذر نہیں ہے، مجھے باہر جانا ہے ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. بنا نوکری کے پیدا ہونے سے آج تک ماں باپ نے خود پسند کر کے تمہیں کمایا کھلایا، آپ تو نوکری کا بہانہ بنا کر بیمار ماں باپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو. آج تم اپنے ملازمت کا بہانہ بنا کر اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے بہانہ بناتے ہو. کمزور، بیمار، لاغر، دھولی اور بیمار پڑی ہوئی چھالیوں کی طرح گولیاں کھانے والے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے کام اور اپنی فکر کی تم نکلتے ہو. اور تمہیں خیال نہیں ہے کہ تمہیں سوچتے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا تو نوکری اگر نہیں ہوگی، اگر تمہیں کلمہ کر جائیں گے وہاں بات سننا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ قربانی ہے. جس طرح قربانی آپ کی زکات کی دیتا ہے، جانور کی قربانی دیتا ہے، صدقہ کی قربانی دیتا ہے، جہاد کی قربانی دیتا ہے. خدا نے وعدہ فرمایا، نبی نے بتا دیا کہ ماں باپ کی خدمت تو جہاد سے افضل ہے. جہاد کچھ بھی نہیں ہے، وہ فنا کچھ نہیں ہے، وہ قربانیاں، وہ زکات کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا عمل تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. زکات دینے کا حکم دیا، پھر فرمایا صدقہ دینے کا حکم دیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا بس تم اللہ سے بری ہو جاؤ گے. ماں باپ کے بارے میں کہا تو ایسا احسان مانو، والدین احسانا، والدین کا احسان مانو، ان کی خدمت کرو، ان کے اطاعت کرو. پھر کہا ان کے لیے تم دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ کس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ ہم کو بھی ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. نئی بیوی کہہ رہی ہے کہ بھائی تمہارے اور نہیں کیا پولیس کرنا ہے کیا، ان کے باتوں میں ان کے حقوق ان کو ادا کرو. جب ماں باپ کی بات آئے تو ان کی کچھ بھی سننا نہیں، ان کو بولنا بھی نہیں ہے، چنگاری پہ پیٹرول بھی نہیں ڈالنا ہے، چنگاری پہ پیٹرول بھی نہیں ڈالنا، ان کو کچھ بولنا بھی نہیں ہے. تم خاموش ہو، تمہیں کیا معلوم، بس کام سے اپنا سنے. ماں باپ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ماں باپ کے لیے کرنے کا حکم دے دیا گیا. بچے چھوٹے بھی ہیں، گھر کے اندر غذا موجود نہیں ہے، پھل پھول اگر لے آئے گھر کے اندر، پھل میوے اگر لے آئے تو سب سے پہلے ماں باپ کو دینے کا حکم دیا گیا ہے.
جس طرح شریعت نے پڑوسی میں چھوٹے بچوں کا خیال کرنے کا حکم دیا، یتیموں کے خیال کرنے کا حکم دیا، اور بڑھاپے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے ماں باپ کا خیال کرنا، بعد میں اپنے اور اپنے بچوں کا خیال کرنا۔ اور ماں باپ بھی تو ایسے نہیں کہ دودھ پیتے بچے معصوم بچوں کو بولے کہ ان کو چھوڑ دو پہلے ہمیں دیکھ لو، کوئی ماں باپ کو ایسا بھی نہیں دیتا ہے۔ خدا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں دیکھ کر ناوے نہیں کرنے کے لیے تنخواہیں کام کرنے کی اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آگے آنے کے بعد وہ ہماری برکت کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ بات، وہ نوکریاں ہماری برکت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ آپ کی تکلیف ماں باپ کو دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہتے نہیں بیٹا تم جاؤ، ہم اپنا دیکھ لیں گے، ہمارا ہم کرنا ہی کیا ہے، ہم کرنا ہی کیا ہے، ہم اپنا دیکھ لیں گے، ہمارا تو ہو گیا، جو کوئی بھی ہم یہاں پہ سیٹلمنٹ کر لیں گے، ہم یہاں نبھا لیں گے، ہم سہ لیں گے، اب تم چلے جاؤ۔ بس وہ ایک بہانہ بنا کر کہتے نہیں ماں باپ بولے بیٹھ جاؤ، بولے ماں باپ بولتی ہے ہم چلے جا رہے ہیں، ماں باپ بولتی ہے ہم چلے جا رہے ہیں، ماں باپ بولتی ہے ہم چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی حالت، ان کی کیفیت کو دیکھ کر نوجوان کو طے کرنا ہے ہماری کامیابیاں، ہماری سرخرو، ہماری برکت اس مال میں، اس سوائی میں، اس دکان میں، اس ملازمت میں نہیں، ماں باپ کی اطاعت میں۔ آج ایک ساتھ نوکری نہیں کیا ہوگا، لیکن آنے والے اور سالوں میں تو پیسوں کی ضرورت ہے، اس ایک ساتھ کی خدمت کی وجہ سے، یا چند مہینے چند دن ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر خدمت کرنے کی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولیں گے، برکت کے دروازے کھولیں گے، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وقت کی تنگامنی ہے۔ مزید باتیں میں نہیں کہہ سکتا، تفصیل باتیں انشاءاللہ شب برات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھنا، اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا، رات کی عبادت کا اہتمام کرنا، دن میں کم سے کم ایک روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اتوار کی رات میں عبادت کا اہتمام، پیر کے ایک دن روزہ رکھنے کا اہتمام۔ اللہ کے حضور نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کو روزہ پسند، الصوم لی وعلی نذیبہ، بس روزے کی حالت میں جو ہوتا ہے اللہ اس پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ اب جو آدمی ہندوستان میں آزاد رہنا چاہتا ہے، زعفرانی جھنڈا اپنے گلے میں لٹکا ہے، زعفرانی کڑوا اپنے گلے میں ڈال دے، وہ کسی کی عصمت کو بھی لوٹ لے، دکان کو بھی لوٹ لے، تو اس کو چھوڑ دے دیا جا رہا ہے۔ بالکل کہ وہ اپنا آدمی ہے، وہ اپنا ظالم رحم کر رہا ہے اس کی گناہوں کو دیکھ کر، کہ اللہ ہمارے نیکیوں کو، روزوں کو دیکھ کر ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ روزے کی حالت کو دیکھنا، روزے کی حالت میں رہنا کہ اللہ کا مقرر نہیں کرتا بندوں کو، کیوں مقرر کرتا ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بس یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ کام کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام، تلاوت کا، رات کی عبادت کا اہتمام کریں، خوب امت کے لیے بھی دعا کریں، ماں باپ کی خدمت کا خاص خیال رکھیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر شرعی بزرگ کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خدمت کرنے کے بعد خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اگر ماں باپ کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کو اگر ناراض کر رہے ہیں تو شعبان کی شب برات کی رات اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ رشتے جوڑنے والا بنائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، چھوٹوں پر رحم و کرم کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شعبان کے مہینے کے خاص اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، روزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور گھر میں بھی خاص کھلانے کا، کھانے کا بھی خاص اہتمام کرنا۔ اگر ان دنوں میں کثرت سے روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم پیر کا روزہ رکھنا، اس مرتبہ کی بات 2024 پیر کا روزہ، کیونکہ اتوار کی رات عبادت کی رات ہے، اور پیر اس بات روزہ رکھنا، اس وقت اللہ کے دربار میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو معلوم ہے ہم روزے سے ہیں، عبادت میں ہیں، روزہ رکھنے والے بندے کا ہر سیکنڈ عبادت میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ سو جائے، جس حال میں رہے، شہری دائرے میں رہتے ہوئے۔ جس طرح مسجد میں بیٹھنے والا خالی بھی بیٹھا رہے تو وہ عبادت میں شامل ہے، اس طرح روزہ رکھنے والے کا ہر سیکنڈ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے عبادت، روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے خاص مغفرت کے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور جو چیزیں میں بتایا ہوں، کفر و شرک سے پاک، اپنے ماں باپ کی اطاعت، اپنے دوست احباب سے اچھے تعلقات، پڑوسیوں سے، اور کسی کو ناراض نہیں، اور حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں، جادو وغیرہ ٹونے سے محفوظ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی بھی عبادت قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جادوؤں میں کرنے کرانے میں لگا ہوا ہے، رشتے توڑنے میں لگا ہوا ہے، پھر ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول بھی فرماتے۔ اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح لي أبواب الخير، أبواب الجنة، أبواب المغفرة، أبواب العلم، أبواب الرزق، أبواب الرحمة، أبواب المودة، أبواب القوة، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الصحة، أبواب السلام، أبواب السلام، أبواب السلامة، أبواب الخير. اللهم افتح لنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا ذو الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا يا ذو القوة المتين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بے شک قصوروار ہیں. اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہم بے شک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں. اے اللہ تیری رحمت سے دور ہیں. اے اللہ تیری برکت سے دور ہیں. تیری رحمت کی نظروں سے دور ہیں. تیری رحمت کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ رحم فرما. اے اللہ کرم فرما. اے اللہ عافیت فرما. اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ صحت عطا فرما. اے اللہ سکون عطا فرما. اے اللہ عافیت عطا فرما. اے اللہ سلامتی عطا فرما. اے اللہ پریشانیوں کا حل عطا فرما. اے اللہ تیری عبادت میں سکون دے. اے اللہ تیری نمازوں میں حلاوت عطا فرما. اے اللہ تلاوت میں حلاوت دے. اے اللہ دعاؤں میں سکون دے. اے اللہ گنہگار تیرے نافرمان بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں. اے اللہ تیرے در کے علاوہ اور کون سا در ہے؟ اے اللہ کوئی در نہیں تیرے در کے علاوہ. اے اللہ بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے. اے اللہ تیری رحمت کی چوکھٹ میں بیٹھے. اے اللہ فضل فرما. اے اللہ کرم فرما. اے اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا تو ہے. اے اللہ دلوں کی ضرورت کو جاننے والا تو ہے. اے اللہ پوری دنیا تیرے قبض قدرت میں ہے. اے اللہ عرش ہو کہ فرش ہو. اے اللہ جن و انس ہو یا فرشتے ہو. 18,000 مخلوقات سب تیرے حکم پر تیرے اشارے پر جیتے مرتے ہیں. اے اللہ ہم سب پر اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ والدین کو صحت عطا فرما. اے اللہ شعبان کی مبارک رات ہم کو نصیب فرما. عبادت کی توفیق عطا فرما. لا یعنی کاموں سے لا یعنی باتوں سے بے فضول باتوں سے بچا دے. اے اللہ رات کو مسجد میں اپنی عبادت سنوارنے والا بنا. اپنے گھروں میں برکت کا ذریعہ لانے والا بنا. اے اللہ بجائے بازاروں میں پھرنے کے, دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ کرنے کے, اے اللہ تیرے حضور حاضر ہونے, تیرے نماز میں کھڑے ہونے,
تجھ سے کلام کرنے تیرا قرآن پڑھنے کی سعادت فرما۔ اے اللہ اس زبان سے ہم کیسے توبہ کریں جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، لوگوں کو تکلیف دی، اے اللہ ستایا پریشان کیا، اے اللہ اسی زبان سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت فرما، اے اللہ جو مرے کا ارادہ کر چکے ان کے راستے آسان فرما، ان کے منزلیں آسان فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جو کر کے آئے ہیں ان کی عمر کو حج کو قبول فرما، اے اللہ جو کر رہے ہیں ان سب کی دعاؤں میں ہمیشہ میرے حال عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے والا بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا، اے اللہ نافرمانیوں سے بچا لے، اے اللہ بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، اہل علم کی تعظیم کرنے والا بنا، اے اللہ دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ علم دین پر عمل کرنے والا بنا، رمضان سے پہلے حفاظ علماء کو اپنے علم میں عمل کے ساتھ مفتگی عطا فرما، اے اللہ تراویحوں کو پرسکون سے سننے پڑھنے والا بنا، اے اللہ خصوصاً اس رات مغفرت کی رات مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور ایک بنا، متقی بنا، متحد بنا دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ناچیز کے والد صاحب والد گرامی کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جتنے حاضرین ہیں سب کے والدین کو نام بنام صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جو موجود نہیں ہیں انہیں مغفرت کے سامان عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر جو لڑکیاں لڑکے نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ کے معصوم مسلمانوں کی، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی، اے اللہ بے سہارا بے چھت زندگی گزارنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ریت کھانے پر مجبور، جو پتے چبانے پر مجبور، پھر بھی تیرے نام لینے میں پیچھے نہیں ہٹی قوم، اے اللہ پھر بھی تیری اطاعت میں پیچھے نہیں، تیرے فرمان برداری میں پیچھے نہیں، اے اللہ انہیں اپنے مکان کی فکر نہیں، اے اللہ انہیں اپنی زمین کی فکر نہیں، اے اللہ انہیں اپنی آل اولاد اپنے ماں باپ کی فکر نہیں، بس اے اللہ تیری وہ مسجد جس کو قبلتین کا شرف حاصل ہے، مسجد اقصی کی فکر ہے، ایمان والوں کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے، اے اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما، اے اللہ ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما، سرزمین ہند کی حفاظت فرما، اہل علم کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم امہ نے، اکابرین نے، علماء نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، آبا و اجداد نے ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کی، اے اللہ پھر تقاضا ہوا ملک کی آئین کو قربان بھی دینے کی، اے اللہ ملک کی آئین کی حفاظت فرما، جمہوریت کے نظام کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمن چپے چپے مسجد مدرسہ ہماری عبادت گاہوں خانقاہوں ہمارے مزاروں پر وقفی زمینوں پر ناپاک نظریں لے کر کھڑے ہیں، اے اللہ دشمن کھڑا ہے لیکن تم موجود ہے، تیرے غائب ہونے کا ہمیں ذرا برابر شک و گمان نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے اللہ کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن کے ایک نقطے میں بھی ہمیں شک نہیں، تیری قدرت پہ، تیری قدرت پہ، تیری طاقت پہ اے اللہ پورا اعتماد ہے، اے اللہ ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو نوجوان بچے بیرون ملک میں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے آل اولاد کی، ان کے ماں باپ کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، آج کے ہمارے اس وعظ و نصیحت خطبے کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول
قبول فرما. اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت فیل قبول منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.